کہ پورے ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمانوں نے عید کی خوشی منائی. عید کا ماحول ان کے سامنے سے گزرا. وہ گھروں سے نکلے, عیدگاہ گئے اور نماز ادا کیے. وہاں پر ایک دوسرے کے گلے لگائے اور عید کی نماز پڑھ کے خوشیاں منا کے گھر لوٹ گئے. عید کی نماز کے لیے نکلے, نماز پڑھ کے گھر بھی نکل گئے. لیکن کسی میڈیا نے یہ نہیں دکھا سکا کہ مسلمانوں نے دنگا کیا ہے. مسلمان نکلے ضرور ہیں, سڑکوں پر عبادت کے لیے نکلے ہیں, لیکن کوئی میڈیا والا چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ نہیں دکھا پایا کہ مسلمانوں نے دنگا کیا. مسلمانوں, سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے اور مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 25 کروڑ مسلمان ایک ساتھ عیدگاہ کے لیے نکلے ہیں, لیکن کہیں سے یہ شکایت نہیں آئی کہ کسی کو پکڑ کر مارا گیا. ان کے یہاں دیکھ لیجئے مسلمانوں کو چڑھا کر عبادتیں ہونے لگی ہیں. تو خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہ سکتے ہیں. دنیا میں ہم اللہ رب العالمین سے مال طلب کر سکتے ہیں. میں اپنی تقریر کو شروع کروں اس سے پہلے جو یہ عید کا ماحول ہمارے سامنے سے گزرا اور آج 10واں دن ہے, تو میں نے عید کے موقع پر 3 باتیں نوٹ کی کہ ہماری اور آپ کی عید کیسی ہونی چاہیے, ہم اور آپ عید کیسے گزاریں. مجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے خوشی کا دن بنایا ہے, لیکن میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, میں نے سنا ہے جو لوگ نئے داماد بن رہے ہیں, 2-4 سال نکاح ہوا ہے, شادی ہوئی ان کی, جب تک سسرال والے کی طرف سے کوئی اس کو لانے کے لیے نہ آئے وہ نہیں جاتے ہیں. اور یہ عید کے موقع پر دیکھا گیا. اچھا, کسی کا کوئی اگر آدمی نہ آ پائے, اگر گھر میں نہ ہو تو آپ کیا کیجئے گا؟ میرے بھائیوں اگر آ جائیں تو الگ بات ہے, نہیں آ پائے مجبوری ہے, فون کا زمانہ ہے, فون پہ بات کر کے بتا دیا گیا کہ آپ آ جائیے. لیکن کتنے ایسے داماد ایسے ملے جنہوں نے اپنے سسرال کو پریشان کیا. سسرال کی طرف سے کوئی نہیں آیا تو ان کی بیوی پر ظلم کیا کہ دیکھو تمہارے گھر والے کتنا کنجوس ہے, مجھے لانے کے لیے نہیں آیا. لیکن ایک بات نوٹ کیجئے گا, اس سسرال کے والے کی طرف سے کوئی آدمی آئے گا وہ اپنے گاڑی سے آئے گا, اپنے گاڑی سے جائے گا. یہ جو بیچارہ داماد نئے بنے ہیں یہ بھی اپنی گاڑی سے جائے گا. یہ کہاں کا سسٹم ہے میرے بھائیوں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اے فضول خرچی کرنے والے, تبذیر کرنے والے, ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے, تبذیر کا کام کرنے والے, فضول خرچی کرنے والے شیطان کا بھائی ہے. اگر آپ کا بھائی کوئی شراب پیتا ہے, کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی نشہ کرتا ہے, آپ یہاں سے نہ یہاں جا کر بیٹھے, تھوڑی دیر کے لیے اور آگے بڑھ جائے, بیوی گنج چلے جائے, وہاں کسی چائے کی دکانوں میں جا کر بیٹھ جائے, ہوٹلوں میں بیٹھ جائے, اور کوئی آپ کے بارے میں تذکرہ کرے یہ شرابی کا بھائی ہے, یہ جواری کا بھائی ہے, یہ ڈکیت کا بھائی ہے, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لیکن میرے بھائیوں قرآن اسی چیز کو دہرا رہا ہے اور یاد دلا رہا ہے کہ اے فضول خرچی کرنے والے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کا بھائی ہے. میرے بھائیوں یہ آپ اس طرح خرچ کروا رہے ہیں. عید کے موقع پہ گھر میں کچھ کھانا بنا, کچھ آپ نے پکوان بنائے, آپ کے گھر میں پہنچا دیا گیا,
لیکن آپ نے یہ کہاں سے شرط لگا دی کہ کوئی آئے آپ کے گھر آپ کو لانے کے لیے، وہ بھی اپنی گاڑی سے جائے، ہم بھی اپنی گاڑی سے جائیں؟ میرے بھائیوں نہیں آ پائے تو ہم اپنی بیوی پر ظلم کریں؟ میرے بھائی یہ خوشی کی حد ہوتی ہے، خوشی کی ایک سیما ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عید کا ماحول بنایا ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کا ماحول ہے، لیکن میرے بھائیوں ذرا نظر ڈالیے فلسطین کے مسلمانوں پر، ان کے بچوں پر نظر ڈالیے کہ آج وہ کیسے دن گزار رہے ہیں، ان کے یہ عید کا دن کیسے گزرا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کر لیے، ہم اپنی بیوی کے لیے شاپنگ کر لیے، ہم اپنے لیے شاپنگ کر لیے، بیچارہ فلسطین کے مسلمان شاپنگ نہیں کر پائے، کپڑا خرید نہیں پائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہیں اللہ، اے اللہ، پوری دنیا میں 56 ملک 57 ملک ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے، لیکن کسی نے ہمارے لیے دعا تک نہیں کی، افطار کے موقع پر بھی دعا نہیں کی کہ ہم افطاری کر رہے تو ان کے لیے دعا میں وہ بھی شامل ہو جائیں اور فلسطین کے مسلمان بھی عید کی شاپنگ کر پائے، ان کے بچے بھی عید کا صبح صبح تشریف لے جا سکے۔ لیکن میرے بھائیوں ہم نے اتنا بھی نہیں کر پایا کہ ان کے لیے افطار کے وقت دعا کی۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہماری زندگی میں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، میرے بھائیوں یہ قوم ہے، یہ مسلمان ہے جن کی انگلی پکڑ کر دوسرا چلنا سکھا ہے، دوسری قوم چلنا سیکھی ہے، لیکن آج ہم سب کچھ بھول گئے۔ کہ یہ ہمارے لیے ذمہ داری نہیں کہ جس ملک کی طاقت ہے مسلمانوں کی وہ مالی مدد کرے، ہم ہندوستان واسی ہیں، ہم صرف ان کے لیے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، لیکن عید کے موقع پر سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہوئی، سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ پورے ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمانوں نے عید کی خوشی منائی، عید کا ماحول ان کے سامنے سے گزرا، وہ گھروں سے نکلے عیدگاہ گئے اور نماز ادا کیے، وہاں پر ایک دوسرے کے گلے لگائے اور عید کی نماز پڑھ کے خوشیاں منا کے گھر لوٹ گئے۔ عید کی نماز کے لیے نکلے، نماز پڑھ کے گھر بھی نکل گئے، لیکن کسی میڈیا نے یہ نہیں دکھا سکا کہ مسلمانوں نے دنگا کیا ہے۔ مسلمان نکلے ضرور ہیں، سڑکوں پر عبادت کے لیے نکلے ہیں، لیکن کوئی میڈیا والا چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ نہیں دکھا پایا کہ مسلمانوں نے دنگا کیا۔ مسلمانوں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے اور مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 25 کروڑ مسلمان ایک ساتھ عیدگاہ کے لیے نکلے ہیں، لیکن کہیں سے یہ شکایت نہیں آئی کہ کسی کو پکڑ کر مارا گیا۔ لیکن بے شرموں کی حد دیکھیں، بے غیرتی اور ان کی بے شرمی کی حد دیکھیے کہ عبادت کے لیے نکل رہے ہیں، چاہے کسی بھی موقع پر ہو، شبھ کاری کے موقع پر ہو، جب تک مسلمانوں کو چھیڑا نہ جائے، جب تک مسلمانوں کو پریشان نہ کیا جائے، تب تک ان کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور دیکھ لیجئے بڑے سے بڑے جب ان کے یہاں کوئی پوجا پاٹ ہوتی ہے، کوئی عید کا کوئی تہوار کا ٹائم آتا ہے تو جا کے مدرسہ عزیزیہ کو جلا دیا جاتا ہے، یہ عبادت کے موقع پر قرآن کو جلا دیا جاتا ہے، عبادت کے موقع پر مسجدوں کے میناروں پر چڑھ کر گنبدوں میں جھنڈا لہرا دیے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ 25 کروڑ مسلمانوں نے عید کے موقع پر خوشیاں منائے، لیکن کہیں پر دنگا نہیں ہوا، کہیں پر فساد نہیں ہوا، اور مسلمان اسلام کے ماننے والے ہیں، اس کا معنی ہی ہوتا ہے شانتی والا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ اگر کہیں ایسا موقع مل جائے تو آپ یہ اپنے آپ کا ہونے کا ثبوت دے سکے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور ہماری سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم دنگا نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم فساد نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج ان کے یہاں دیکھ لیجئے مسلمانوں کو چڑھا کر عبادتیں ہونے لگی ہیں۔ تو خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے ایشور، اے پروردگار، اے دنیا کے بسانے والے، دنیا کے پالنہار، دنیا کو کھلانے والے پلانے والے، دنیا کو بنانے والے، ایک انسان کو ماں کے پیٹ سے باہر لانے والے،
ایک بچہ کو روئے زمین پر لانے والے، جو بچہ چلنے سے قاصر تھا اس کو چلانے والے، جس بچے کے پاس روشنی نہیں تھی روشنی دینے والے، میرے بھائیوں جس کے پاس ہوش نہیں تھا ہوش سنبھالنے والے، اے دنیا بنانے والے، تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا ذکر کیا کہ دنیا کی بھلائی۔ مسلمانوں کو یہ کہتا ہے نا کہ صرف اس دنیا سے مطلب رکھو، صرف آخرت سے مطلب رکھو، نہیں، ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تو ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، اے اللہ ہماری اولاد صحیح سلامت رہے، اے اللہ ہماری اولاد جو بگڑی ہوئی ہے صحیح راستے پہ آ جائے، اے اللہ تو ہمیں مال عطا کر تاکہ اس طرح کا پروگرام ہو، اس طرح کے جلسے جلوس ہو، کہیں مدرسہ چل رہا ہے، کہیں مسجد میں امام ہے، ہم اس کو تنخواہ دے سکے، ہم اپنے پیسوں سے غریب کی مدد کر سکے۔ پیسہ چاہنا، مال طلب کرنا غلط نہیں ہے، آپ اللہ سے یہ بھی دعا کریں رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت میں، جن کی شادی نہیں ہوئی، اللہ جب ہماری شادی ہو تو کسی ایسے گھر میں ہو جو نیک پریوار ہو، جو نیک فیملی ہو، غلط نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لوگوں دنیا بہترین سامان ہے، سب سے بہترین سامان، قیمتی سامان نیک بیوی۔ ہم اللہ سے چاہ سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ رب العالمین سے دنیا کی بھی بھلائیت چاہے، دنیا کی بھلائی بھی چاہے، اور یہ کہیں اللہ میں یہاں سے بہادر گنج نکلتا ہوں، کشن گنج نکلتا ہوں، دہلی کا سفر کرتا ہوں، کہیں پر جاتا ہوں تو کوئی شراب بیچ رہا ہے، کہیں پر جاتا ہوں تو لوگ جوا کھیل رہے ہیں، کہیں پر جاتا ہوں تو لوگ زنا کر رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب مجھ سے کوئی ضرورت کی چیز پڑ جائے، مدد کی ضرورت پڑ جائے، اے اللہ تو ہی میری مدد کرنا۔ جو راستہ گناہوں کے کھلے ہوئے ہیں، شرابی کا اڈا ہے، جواری کا اڈا ہے، جہاں پر لوگ زنا کر رہے ہیں، ان تمام گندی راستوں سے مجھے بچانا، ان تمام گندے طریقوں سے بچانا۔ دنیا کی بھلائی ہے کہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، اس لیے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ میرے بھائیوں، اور یہی دعا ہے، یہی صورت ہے، یہی آیت ہے جو ہم 5 نمازوں میں، 5 وقت نمازوں میں اور ہر رکعت میں یہ دعا کر رہی ہے، اللہ جب مجھے چلانا تو سیدھی راہ پہ چلانا، ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، جن لوگوں پر تو نے انعام برسایا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی بھلائی ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام برے راستوں سے روکنا، دنیا کی بھلائی ہے۔ آخرت کی کیا بھلائی ہے؟ آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ جب قبر میں سوال کرنے کے لیے منکر نکیر آئے تو یہ اللہ رب العالمین ہمارا حساب آسانی سے لیا جائے، ہم اس سوال کا جواب آسانی سے دے سکیں۔ میدان محشر میں حفاتن عوراتن غرلا، ننگے پیر ننگے بدن جب اٹھایا جائے، بغیر ختنہ کوئی جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، تو وہاں بھی ہم اللہ رب العالمین کو آسانی سے حساب دے سکے۔ اور جہنم کی آزادی، جہنم سے بچنے کی میرے بھائیوں تلقین اللہ رب العالمین سے کرتے رہیے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ سے یہ کہتے رہیے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، جہنم کا عذاب ہمیں نہ ڈال، جہنم کا عذاب ہمیں نہ دے، بڑا چمٹنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 3 چیزوں کا خیال ہمیشہ آپ کو رکھنا ہے۔ لیکن آپ کو پوائنٹ کی بات بتا دو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ صرف ہم ذکر و اذکار کرتے رہیں، صرف ہم تسبیح پڑھتے رہیں، صرف ہم نماز میں مشغول رہیں، صرف ہم روزہ ہی رکھتے رہیں، جنگلوں میں جا کر بیوی چھوڑ کر، بچوں چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، قبیلے چھوڑ کر، پتے چبا چبا کر اپنی زندگی گزار دے، سادھو سنت بن جائے۔ میرے بھائیوں، ایسی چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔
इबादत हर उस चीज को कहते हैं जिस पर चलने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, और इबादत हर उस चीज को भी कहते हैं जिससे आपने मना किया है। इबादत की सही तारीफ यही है कि जिस पर चलने का उस पर हमें और आपको चलना है, जिससे हमें रोक दिया गया उससे हमें और आपको रुक जाना है। दलील अल्लाह कुरान में कहता है कि सिर्फ रोजे में ना रहो, नमाज पढ़ते मत रहो। फ़इज़ा क़ुदियतिस स्वलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। ऐ लोगों, जब नमाज पूरी हो जाए, नमाज खत्म हो जाए, जब इबादत कंप्लीट हो जाए, जब नमाज खत्म हो जाए तो तुम जमीन में फैल जाओ। जो किसान जमीन पे फैल जाए, कोई अगर तिजारत करता है, बिजनेसमैन है, तो अपने बिजनेस में लग जाए, नयाहाड़ जाए, तुलसिया जाए, बहादुरगंज जाए, किशनगंज जाए, पूर्णिया जाए, जहां जिसका कारोबार जहां चलता है, जहां जिसकी सेटिंग है वहां चले जाए। जब नमाज खत्म हो जाए तो अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करने के लिए जमीन पे फैल जाए। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम नमाजी में मशगूल रहो, पूरी रात पूरा दिन मस्जिद में लगे रहो। रमजान का महीने में रोजा रखा, शव्वाल का महीना आया, शव्वाल के महीने में भी पूरे के पूरे रोजा रखो, ज़िकादा के महीने में रोजा रखो। नहीं, इबादत करने की भी एक हद होती है, इबादत करने की भी इबादत करने का भी एक रास्ता है। मेरे प्यारे साथियों, पता चला कि जिंदगी भर नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, जिंदगी भर रोजा रखना इबादत नहीं है। इबादत तो वो है कि आप तिजारत कर रहे हैं, 2 रुपया आ रहा है, आप बेहतरीन कपड़ा खरीद रहे हैं, अपनी माँ को ला कर दे रहे हैं, अपने बच्चों को ला कर दे रहे हैं, अपने बीवी को ला कर दे रहे हैं, अपने परिवार में ला कर दे रहे हैं, ये भी इबादत है अल्लाह के बंदे। अल्लाह कहता मेरे बंदो, अगर तुम अपनी बीवी को अपने हाथ से उठाकर खाना खिला रहे हो, अपने उस लुकमा को अपनी बीवी के मुंह पे डाल रहे हो, इसमें भी सवाब है। तो मेरे प्यारे साथियों, इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम जिक्र अज़कार में मशगूल रहे, इधर बीवी भूखे रहे, बच्चे भूखे रहे, ना कपड़ा है ना लत्ता है, अल्लाह ने गरीबी हालत बनाए, हम नाशुक्री नहीं करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, ये भी नहीं है कि हम हाथ धरे बैठे रह जाए, शेर हमारे सामने, हम अल्लाह पर भरोसा कर ले कि शेर अल्लाह चाहे तो मुझे बचा लेगा। हम घर में सोए हैं, अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह चाहेगा तो खाना दे देगा। नहीं मेरे भाइयों, आपको हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, आपको तलाश करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब अल्लाह ने खाने के लिए पेट दिया है तो नमाज पढ़ने क्यों कहा है, या फिर नमाज पढ़ने कहा तो पेट क्यों दिया। अगर पेट नहीं देता ना तो सिर्फ मस्जिद में पड़े रहते, हमसे बड़ा कोई इमाम बन जाता, हमसे बड़ा कोई हाजी बन जाता, हमसे बड़ा कोई सूफी बन जाता। अल्लाह अगर पेट ना देता ना तो देखता मैं कितना बड़ा, ऐसा लगता है कि वह अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान कर देता। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसी बात नहीं है। अगर अल्लाह वाकई पेट ना देता तो कोई इंसान किसी को पूछता नहीं। आज एक दर्जा है ना कि बाप के बाद बेटा, उस्ताद के बाद शागिर्द, ये दर्जा और ये हैसियत नहीं रहती। तो मेरे प्यारे साथियों, रोजी कमाने अल्लाह ने कहीं मना नहीं किया है। एक साहबी है जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न उमर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत हुई, ये खबर मिली कि अब्दुल्ला इब्न उमर ये दिन में नफली रोजा का एहतमाम करता है और रात में तहज्जुद का एहतमाम करता है। इनकी बीवी से शिकायत आई है। इनकी बीवी का कहना यह है कि जब मैं अपने शौहर को दिन में अपने पास बुलाती हूँ तो ये कहता है कि मैं नफली रोजे से हूँ, और जब मैं रात में अपने शौहर को अपने बिस्तर पे बुलाती हूँ तो मेरे शौहर कहते हैं कि मैं आज नफली नमाज का एहतमाम करूँगा, तहज्जुद का एहतमाम करूँगा। मेरे प्यारे साथियों, ये खबर अल्लाह के नबी को हुई तो आपने उस सहाबी से मुलाकात करने के बाद फरमाया, पूछा, आए अब्दुल्ला, तेरे बारे में ये शिकायत आई, लोगों ने ये कहा है कि आप दिन में भी अपनी बीवी को टाइम नहीं देते हैं और रात में भी अपनी बीवी को टाइम नहीं देते हैं। दिन में नफली रोजे का एहतमाम करते हो और रात में नफली नमाज का एहतमाम करते हो, तहज्जुद का एहतमाम करते हो।
پتا چلا اور سنا ہو کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہو، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ الم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاں یہ خبر صحیح ہے، جب میری بیوی مجھے دن کے کسی حصے میں بلاتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں آج نفلی روزے سے ہوں، اور جب میں رات کو مجھے اپنے پاس بلاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں نفلی نماز کا اہتمام کروں گا، یہ خبر صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، اے عبداللہ جس طرح وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے عبداللہ جس طرح اللہ کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، اسی طرح تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ تم اس کی خواہش پوری کرو، اس طرح تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے کہ تم اس کی ضرورت پوری کرو، حق یہ ہے کہ تم اس کو کپڑا لا کر دو، حق یہ ہے کہ تم اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے ہماری ہی میں سے مرد اور بیوی بنا دیے ہیں، ہم میں سے عورتیں بنا دیے، بیوی بنا دیے ہیں، اس لیے بنائے لتسکنوا الیہا تاکہ مرد عورت سے سکون حاصل کرے۔ میرے بھائیوں ہر چیز کا اللہ نے مقصد بیان کر دیا۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف یہ نہیں کہ شادی ہوئی گھر میں لا کر آپ نے چھوڑ دیا، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں شادی کرنے کے بعد اپنے میکے میں اس کو 5 سال کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ نے کہا لتسکنوا الیہا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یہ لفظ سکون کا استعمال کسی اور رشتہ دار کے ساتھ نہیں کیا گیا، میاں بیوی کے ساتھ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ میرے بھائیوں اگر بیوی کی قدر آپ کو نہیں ہوئی ہے، جن کی عمر 50 سال ہو گئے، جن کی عمر 60 سال ہو گئے، لاکھوں روپیہ گھر میں ہے، چاروں طرف بلڈنگ بنی ہوئی ہے، گھر میں گاڑی ہی گاڑی ہے، 4 ویلر ہے، میرے بھائیوں لیکن بیوی نہیں ہے، آپ اپنی ان محبت کا تقاضا کس کے سامنے پیش کریں گے؟ کس کو کہیں گے؟ 50 سال کی عمر میں آپ کی بیوی مر جائے، آپ کے گھر میں بیٹا ہے، آپ کے گھر میں بیٹی ہے، آپ کے گھر میں پوتا ہے، پوتی ہے، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا جتنا مزہ آپ کی بیوی رہنے کے بعد، زندہ رہنے کے بعد آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ کو لگے گا کہ سب کچھ میرا ہی ہے، لیکن میرے بھائیوں یقین سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کی بیوی مر جائے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میرے اس گھر میں کوئی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں عبداللہ سے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ عبداللہ کیا بات ہے، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ تو عبداللہ نے کہا ہاں یہ خبر صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ اللہ کا حق ہے کہ تم روزہ رکھو، نماز پڑھو، تمہارے اوپر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے۔ حق کیا ہے ان تدعمہا اذا تیمت وتقصوہا اذا اقتصیت۔ اے عبداللہ جب تم کھانا کھاؤ، جس معیار کا، جس اسٹینڈرڈ کا کھانا کھاؤ، اپنی بیوی کو بھی اس معیار کا کھانا کھلاؤ، جس معیار کا کپڑا پہن رہے ہو اس معیار کا کپڑا اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ اے عبداللہ جو کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو پہنو اپنی بیوی کو پہنانی، جس معیار کے، جس لیول کے کپڑا خرید رہے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں پتہ چلا صرف نماز ہی نہیں، صرف روزہ ہی نہیں، ہمیں اور آپ کو دنیا داری بھی کرنی ہے، اپنی بیوی کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، اپنی بیوی کی خبر بھی لینی ہے، کہ بتانا ہے، پوچھنا ہے کہ وہ بیوی گھر میں آج کیا کھانا ہے، گھر میں آج کیا سالن ہے، گھر میں آج کیا سبزی بنے گی۔ میرے بھائیوں کتنے ایسے مرد ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں گھر میں سبزی ہے یا نہیں پتہ نہیں ہے، لیکن ٹائم ہوا تو اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں یقین جانی وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی باندھی نہیں، آپ کی غلام نہیں، آپ کی نوکر نہیں ہے، آپ کی وہ نوکرانی نہیں ہے،
میرے بھائیو جس طرح آپ کا حق اس گھر میں ہے کہ رہے، اس سے زیادہ کئی عورتوں کا حق ہے کہ آپ کے گھر میں رہے میرے بھائیو، کیونکہ کما کر آپ کو کھلانا ہے، شریعت نے آپ کو مکلف بنایا کہ آپ کما کر لائیں اور اپنی بیوی کو دیں، بیوی کھانا بنائے آپ کو کھلائے میرے بھائیو، جس طرح آپ کا حق ہے کہ آپ اس گھر کے مالک ہیں، بیوی بھی آپ سے زیادہ کہیں آپ کے گھر کے مالک ہے۔ اے عبداللہ، جس طرح تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے اسی طرح تمہارے پڑوسی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ بدن کا حق یہ ہے کہ تم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے ہو، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، یعنی پوری رات جاگ نہیں سکتے ہو۔ آنکھ کا حق کیا ہے؟ سو جاؤ، پوری رات عبادت مت کرو۔ یہ پوری رات والا سسٹم جو ہمارے یہاں جلسے کا ہو رہا ہے یہ بھی بہت حد تک صحیح نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آنکھ کا بھی حق ہے کہ آپ سو جائیے، جسم کا حق ہے کہ آپ کبھی روزے سے ہیں تو کبھی افطار سے ہیں، زندگی بھر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، زندگی بھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ مہمان آئے ہیں، اذان ہوئی، نماز پڑھنے گئے، فرض نماز ہوئی، آپ آ جائیے، نفلی نماز کا اہتمام بعد میں کیجئے۔ مہمان گھر میں ہے، پہلے مہمان کی خبر لیجئے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، پیشاب پاخانہ کی ضرورت ہے، مہمان کے لیے انتظام کیجئے، کھانا میں کیا لگے گا، کیا کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، مہمان کا بھی حق آپ کو ادا کرنا ہے۔ اور یہ ایک واقعے سے مناسبت سے بتا رہا ہوں، ایک صحابی جن کا نام سلمان ہے، یہ اپنے دوست ابو دردہ کے گھر زیارت کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے، لیکن اپنے دوست کو گھر بھی نہیں پایا۔ ان کی بیوی گھر میں موجود ہے، فرآ ام الدرداء متبذلۃ، ان کی بیوی گھر میں موجود ہے، لیکن ان کی بیوی کا حال دیکھیے، ان کی بیوی کی کیفیت دیکھیے۔ میری ماں و بہنوں، یہاں اگر آئی ہو تو آپ بھی سنیں، میری آواز سوشل میڈیا کی ذریعہ آپ تک پہنچے تو آپ بھی اس واقعے پر ذرا دھیان دیں۔ حدیث کے الفاظ ہے متبذلۃ، اس کے بال بگڑے ہوئے تھے، سروں میں کبھی تیل وغیرہ لگایا نہیں تھا، بالوں میں کنگھی نہیں کیے تھے، میک اپ نہیں کیے تھے، زینت اختیار نہیں کیے تھے، متبذلۃ بکھرے ہوئے تھے۔ سلمان فارسی نے کہا کیا بات ہے بیوی، کیا بات ہے محترمہ کہ آپ اس حالت میں، ابھی تو آپ جوان ہیں، ابھی آپ کو زینت اختیار کرنا چاہیے، ابھی آپ کو اپنے شوہر کے لیے سج دھج کر رہنا چاہیے، لیکن کیا بات ہے کہ آپ کے سروں میں تیل تک نہیں ہے، بالوں میں کنگھی تک نہیں ہے، اور تم اس طرح بگڑے ہوئے ہو۔ ان کی بیوی نے جواب دیا، اے میرے دوست، یا بھی میرے شوہر کے بھائی، میں آپ کو کیا بتاؤں، دیور، رشتے میں وہ دیور لگا کرتے تھے، کیونکہ اپنے شوہر کے وہ دوست تھے۔ وہ بتا رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، فَلَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، تمہارے دوست کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں، میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں، اس کو تو صرف دین سے مطلب ہے، دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں، اس کو تو صرف نماز سے مطلب ہے، اس کو تو صرف روزے سے مطلب ہے، جب مجھ سے اس کو کوئی لین دین ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، تو میں کس کے لیے سجوں، میں کس کے لیے سج دھج کر رہا ہوں، میں کس کے لیے میک اپ کروں، میں کس کے لیے زینت اختیار کروں۔ تو میرے بھائیو، اس عورت نے جواب دیا کہ اس کو جب مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں تو میں کس کے لیے سجوں دھجوں۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ جب سنا تو کچھ دیر کے لیے گھر میں رک گئے، اتنے میں فجاء ابو دردہ گھر میں تشریف لائے، فصنع له طعاما، کھانا پیش ہوا تو انہوں نے کھانا کھایا۔ کچھ دیر کے لیے گھر میں رک گئے کہ دیکھیں کہ ابو دردہ کا معمول کیا ہے۔ نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ٹائم ہی نہیں ہوا، تہجد کی نماز کے لیے چلے گئے۔ انہیں روکا، کیا ہے میرے دوست ابھی رک جائیے، تہجد کا وقت نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے اس کو روک دیا۔
اس لیے روکا تاکہ یہ اپنی بیوی سے ملاقات کر لے، اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کچھ دیر کے لیے رکا، لیکن پھر اتنا اطمینان اس کو نہیں ہوا۔ کچھ ہی ٹائم گزرا بھی تہجد کا، صحیح سے ٹائم ہی نہیں ہوا، پھر تہجد کی نماز کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر جب تہجد کی نماز کا ٹائم ہوا تو دونوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد سلمان اپنے دوست کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے دوست، میں نے سنا ہے آپ کی بیوی سے کہ آپ دن میں نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہیں، آپ رات میں نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی کی ضرورت پوری نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی سے جمع نہیں کرتے ہیں۔ اے میرے دوست، اللہ نے تمہارے اوپر جس طرح تمہارا حق یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، اسی طرح حق یہ بھی بنائے بیوی کا کہ تم اس کے ساتھ ملو، تم اس کے ساتھ جمع کرو، تم ان کے ساتھ ان کا حق ادا کرو، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو لا کر دو۔ اللہ نے ان کا بھی حق تمہارے اوپر ہی متعین کر رکھا ہے۔ دونوں جب اللہ کے رسول کے پاس گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے سلمان، تم نے بالکل سچ کہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری نماز کہاں تک صحیح ہو رہی ہے، ہمارا روزہ کہاں تک صحیح ہوا ہے، ہماری حج کتنا قبول ہوا ہے، ہماری زکوٰۃ کتنی قبول ہوئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صرف زبان سے اقرار کر لینا اور ایک چیزوں کو اپنا مشن بنا لینا اور یہ کہہ دینا کہ ہم نے بڑا تیر مار دیا، اللہ کے اوپر یہ احسان کر دیا، ہم نے پڑوسی کو ستایا، ہم نے محلے میں لوگوں کو پریشان کیا، ہم نے سود کھایا، ہم نے حرام خوری کا کام کیا، ہم نے غلط دھندا کیا اور نماز پڑھ لیے تو اسی بدولت اللہ ہمیں جنت دے دیں گے، اس بات کی گارنٹی اپنے آپ کو لے رہے ہیں تو میرے بھائیو یقین جانیے ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارا دل سوچنے سے مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے صحیح کو پہچانا ہی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، شریعت ہر اس چیز کا نام ہے جس سے روکا گیا رک جائیے، جس سے کرنے کہا گیا کیجیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ آخرت کی بھلائی ہے کہ جب مجھے چارپائی پر لٹایا جائے، جب میری موت ہو جائے، اے اللہ، جب میرے لاش کو لوگ چارپائی پر رکھ دے، میرا نام اور نشانہ مٹ جائے اور یہ بھی نہ کہے کہ یہ عبداللہ کی میت ہے، یہ بھی نہ کہے کہ یہ اسلم کی میت، یہ بھی نہ کہے یہ فلاں اکبل کی میت ہے، اور یہ لفظ سے پکارے کہ یہ فلاں میت ہے۔ جب مجھے میرے نام سے لوگ بھولنے لگے اور چارپائی پر لٹایا جائے، میرے بھائیوں، باپ شریک ہے، بھائی شریک ہے، کنبے قبیلے شریک ہے، اور مجھے قبرستان کی طرف لے جائے، چار لوگ کندھے پہ چارپائی کو رکھے اور قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، کتنا بڑا کٹھور دل ہوگا وہ انسان کہ اپنے بھائی کو قبرستان میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں غور کیجئے، جب تک ہم زندہ ہیں ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر ہمیں یاد آ جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہاں پہ کوئی لائٹ کا سسٹم نہیں ہے، جہاں پہ کوئی بجلی کا سسٹم نہیں ہے، جہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میرے بھائیوں، وہاں ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے تو ہم اللہ سے دعا کریں، یا اللہ، جب سارے لوگ چھوڑ کے آ جائیں، سارے لوگ چھوڑ کے آ جائیں، گھروں گھروں اپنے واپس آ جائیں، اور مجھے دو فرشتہ ہے، منکر نکیر ہے، اور مجھے اٹھائے اور اٹھا کر حساب و کتاب لے اور پہلا سوال کرے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال کرے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اے اللہ، دنیا کا بہت ایگزام دیکھ چکا ہوں، کچھ نہ کچھ سہارا مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ لقمہ مل جاتا ہے، آپس میں چیمی گوئیا کرتے، کچھ آوازیں ہماری کانوں تک محسوس ہوتی ہے جس میں ہمیں شک ہے، وہ ڈاٹ کلیئر ہو جاتے ہیں، وہ کنفیوژن ہم دور کر لیتے ہیں کسی کی تھوڑی سی چیمی گوئیا سننے پر۔ میرے بھائیوں، وہاں کوئی نہیں ہوگا، یقین جانیے آخرت کی بھلائی ہے، ہم اللہ سے کہیں اللہ کوئی نہیں ہوگا یا اللہ وہاں۔ اور جس کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے، اور ایک عربی شاعر کا بھی قول ہے،
والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر ایک ایسا دروازہ ہے، قبر ایک ایسا دروازہ جس کے اندر تمام انسان کو داخل ہونا ہے۔ باپ کا دروازہ ہے، نہیں جائیں گے، بیٹے کا دروازہ